پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ پارٹ اے میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کو ڈسکس کیا۔ اب جبکہ ہم پارٹ بی میں متقیوں کی وہ تمام کی تمام کوالٹیز کو ڈسکس کریں گے جن کی بیسس پہ اللہ رب العزت ان کے لیے ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کتاب تو میں نے اتار دی اور ہر مسلمان کا اس پہ ایمان بھی ہے، اس کے کسی مضمون میں شک بھی نہیں ہے۔ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود اس ہدایت کے منبع سے، اس ہدایت والی کتاب سے صرف وہ لوگ ہدایت لیں گے جو کہ ڈرنے والے ہیں، جو کہ متقی ہیں۔ اب متقیوں کی کوالٹیز کیا ہیں، وہ کیا پرفارمنسز میرے لیے دیتے ہیں، یہ اللہ آگے بتا رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو بالغیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک میں ہر چیز میں موجود ہوں، لیکن میں ایگزسٹڈ موجود نہیں ہوں، لیکن میرے پہ ایمان رکھنے والا انسان جب میری ذات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو اس کو ہر چیز میں نظر آتا ہوں، اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ اب یقیناً موجود ہیں، آپ حاضر اور ناظر ہیں، ہم آپ کے ساتھ لبیک کہتے ہیں۔ آپ کی ہر بات پہ، آپ کی ہر کہی ہوئی بات پہ ہم یقین کرتے ہیں، آپ کے فرشتوں پہ، آپ کے رسولوں پہ، آپ کی کتابوں پہ، اور آپ کے یوم آخرت پہ۔ اور بالغیب پہ ایمان وہ کیا رکھتے ہیں؟ آج ہمیں بالغیب پہ ایمان اللہ کی ہستی کے ساتھ دوسری عظیم ہستی جون سی ہے اس پہ کیا رکھنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ہم امت محمدی ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کی ہر بات کے اوپر بھلے ہی انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، بھلے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا، بھلے ہی انہوں نے ان کے ساتھ دور کو نہیں جیا ہوا، لیکن ان کا ایمان کا لیول یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ گئے تو ہم نے ان کے ہر بات پہ لبیک کہہ دیا اور سر جھکا دیا۔ کیونکہ اس چیز کی تصدیق ہمارے رب کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ اس لیے اس ناطے سے متقی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو ہر صورت، ہر قیمت پر ویلیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسے آن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے آگے اگلی صفت اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے ساتھ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہوا ہوتا ہے ان میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور مور اوور جو کتاب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری وہ اس کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، مطلب کہ قرآن پہ ایمان۔ اب کیا ہے قرآن پہ ایمان؟ صرف یہی نہیں کہ ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ایمان بالقول اور بالفعل، وہ مانتے بھی ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، اور عمل سے اس کتاب کو اپناتے بھی ہیں، اس محبت، اس پیشن کے اندر کہ یہ ہمارے نبی پر اتری ہوئی حق سچ کتاب ہے۔ ہمارے نبی حق تھے تو یقیناً یہ کتاب بھی حق ہے۔ اپنے نبی تک پہنچنا ہے تو ہمیں اس کتاب پہ عمل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کتاب پر عمل کرنا ہوگا، اور یقیناً اس کتاب کے اندر بتائی ہوئی ایک بات بالکل اتھینٹک ہے، اس بات پہ بلیو کرتے ہوئے وہ کتاب کو عمل کے اندر لے کے آنے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ سارے معاملات کے بالغیب اللہ پہ ایمان کے بعد ان کے سلسلے جو شروع ہوتے ہیں نماز کے، میری راہ میں رزق کو خرچ کرنے کے، میں نے یہ کہہ دیا کہ محمد میرے رسول ہیں، میرے بندے ہیں، میرے پیغمبر ہیں، اور کتاب میں نے ان پر اتاری ہے، تو اس بات پہ اس وجہ سے یقین کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے یہ سب معاملے کہہ ڈالے اور ہم نے مان لیا۔ یہ ایمان کا بہت پکسٹ لیول ہے، اور ماننا صرف زبان سے ہی نہیں، متقی لوگ ساتھ پریکٹیکل بھی کرتے ہیں۔ آلویز متقی، ڈرنے والا انسان ویلیوز کو جاننے کے بعد یقیناً ان پہ اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت میں ڈیفینیٹلی ایکٹ اپون کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بینگ اے مسلم ہم سب عورتوں کو پتہ ہے
بالغیب ایمان تو الحمدللہ ہم سبھی کا ہے اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ، لیکن بینگ اے مسلم ہم سب عورتوں کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہم پہ نماز فرض کر دی ہوئی ہے۔ فرضیت کا یہ تقاضا ہے کہ نماز کسی صورت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی، اگر اس کی فرضیت میں کچھ گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں، جہاد کے میدان میں لڑنے والوں کو اس کا کنسیشن دیا جاتا، شہداء کربلا کو اس کا کنسیشن دیا جاتا، حضرت امام حسین کو اس کا کنسیشن دیا جاتا، لیکن ان عظیم ہستیوں نے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے نمازوں کو ادا کیا۔ اس کی فرضیت کا یہ تقاضا ہے، اس کی اہمیت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو آسمانوں پر ہمارے نبی کو تحفتاً دی گئی۔ 5 نمازوں کی صورت میں امت محمدی کو یہ خوشخبری دے دی گئی کہ تم پڑھو گے 5 پر ادا ہوں گی 50۔ ہم سب لوگ یہ باتیں جانتے ہیں کہ نماز کی ویلیو کیا ہے، نماز حق اور باطل کے اندر فرق کرتی ہے، نماز کفر اور شرک کے اندر کفر شرک اور ایمان کے اندر فرق کرتی ہے۔ نماز قبر کے اندر جا کے سب سے پہلا پوچھا جانے والا سوال ہے، ہماری نماز پار لگے گی تو ہم پار لگیں گے۔ نماز دین کی معراج ہے، یہ ساری ویلیوز ہم جانتے ہیں، لیکن یہاں پر غور کی بات صرف اتنی ہے کہ ان ویلیوز کو جاننے کے باوجود ایکٹ اپون کتنا ہے، کہاں پہ ہم لوگ نماز کو ادا کرتے ہیں، کس وقت ہم اس کو ہولڈ اپ کرتے ہیں؟ ہم ہولڈ اپ کرتے ہیں اس کو تب جب ڈاکٹرز ہمیں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس زندگی کے چند لمحے رہ گئے ہیں، کچھ مہینے، کچھ دن۔ ہم اس کو کیری کرتے ہیں جب ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ آپ ایک ہولناک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہم سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں جب ہمارے گھروں کے اندر فاقے ناچنے لگتے ہیں۔ ہم سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں جب ہمیں اللہ سے اولاد چاہیے ہوتی ہے، جب ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، جب ہمارے نفس کو کسی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو ہمیں اللہ یاد آتے ہیں۔ ہم نے نماز کو اپنے مقصد کے لیے ایک عبادت بنا لیا۔ یہ ہے ہمارا نماز کے اوپر ایمان، نماز سے محبت، جبکہ اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ نماز میرے ساتھ ملاقات کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ نے یہ چیز بتا دی کہ نماز تم پہ دن میں 5 بار میں نے فرض کر دی ہے، کسی صورت تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، الا یہ کہ تم اپنی بس سینسز میں نہ ہو۔ کہاں ہماری روح کامتی ہے، کہاں ہمارا دل کامتا ہے کہ ہم اپنے رب کے 5 بار بلائے جانے کو اپنی زندگی کے اندر ٹھٹھا کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، انجوائمنٹ کرتے ہوئے ایزیلی ریفیوز کرتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کیا ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ اللہ 5 بار ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم نہیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں؟ کسی ایک انسان کو ہمیں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ دعوت دینی پڑے نا تو ہم کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے اس کو دوبارہ نہیں بلانا، آج کے بعد میں نے اس کو دوبارہ کال آؤٹ نہیں کرنا، میں نے اس کو دعوت نہیں دینی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میری دعوت کو قبول نہیں کرتی، یہ میری طرف آنا پسند نہیں کرتی، یہ میرے انویٹیشن کو ڈس لائک کرتی ہے، یہ مجھے دماغ دکھاتی ہے، مجھے موڈ دکھاتی ہے۔ اینڈ وٹ اباؤٹ دا اللہ's کالنگ، جو اللہ ہمیں دن رات بلا رہے ہیں اور ہم اپنی ہٹ درمیوں میں ان کی اس پکار کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ آج جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم دن رات نمازیں قضا کر رہے ہیں اور ہمیں نہ ملال ہے نہ دکھ ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو دن رات عیش کرتے ہوئے اپنی جانوں پہ، اپنی نفسوں پہ، اپنے گھروں پہ، اپنی زندگیوں کے اوپر لٹا رہے ہیں۔ ایک لمحے کو ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اس رب کا بھی ہم پہ کوئی حق ہے۔ کس لیول کے ہیں ہم لوگ کہ ہم نے اللہ کی عبادتوں کو بھی، میں کیا اپنے لیے لفظ ڈیفائن کروں، یہاں پر کیا پریزنٹ کروں کہ ہم نے اللہ کی عبادتوں کو بھی
صرف اپنے مفادات، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، ہمارے اندر کہیں اللہ کی محبت اور حب نہیں ہے، اور بالغیب ہمیں اللہ پہ ایمان ہے۔ ہمارے نبی جو دنیا سے جاتے جاتے ایک ہی بات کہتے رہے اپنے امتیوں کو کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کی معراج ہے، نماز تمہاری زندگی کے اندر بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ وہ نبی جو ہمیں مختلف طریقوں سے نماز کے ساتھ جوڑ گئے، ان نبی کے اوپر ہمارا کیسا ایمان ہے کہ ہم ان کے کسی بھی ایکٹ کو اپناتے ہی نہیں ہیں۔ وہی بات کہ باتوں کے ذریعے میں صدقے یا رسول اللہ بہت رحمان ہے، میں صدقے رب العالمین، بیٹھے بیٹھے ہمارا شکر ہے، اللہ آپ کا بے حساب شکر ہے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے اللہ کی نعمتوں کو کھا کے ہم منہ سے شکر کو ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا، اللہ کی تعریف بھی کر دی، بڑا ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا۔ یاد رکھیے نماز از دا بیسک پریکٹیکل آف دی حمد اینڈ شکر آف اللہ۔ اگر اللہ کی صحیح معنوں میں حمد اور شکر کرنا ہے تو وہ نماز کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ نماز ایک کمپلیٹ پیٹرن ہے جس میں ہم اللہ کی بے پناہ حمد کرتے ہیں۔ حمد کرتے کرتے ہم اپنا سر ان کے سامنے سجدے میں جھکا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، خوبصورت طریقے سے ان کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے ہوئے ہم ان کی نعمتوں کا عاجزی سے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نماز کو کیری کیے بغیر کیسا شکر اور کیسی ہم لوگوں کی اللہ سے محبت۔ وہ نماز جو کہ ہمیں پتہ ہے ہمیں کسی صورت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ نماز ہم ایزیلی اپنے بازاروں کے لیے، وہ نماز ہم ایزیلی اپنے فنکشنز کے لیے، وہ نماز ایزیلی ہم اپنے ڈراماز، اپنی موویز، اپنے فن کے لیے چھوڑ کے بہت ایک ریلیکس زندگی جی رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹس اوکے، اللہ رحمان اور رحیم ہیں، جائیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ کہ کوئی بات نہیں، سال میں ایک دفعہ وہ کوئی اللہ کی کسی بندے نے قضائے عمری نکال دی ہے، وہ ایک قضائے عمری نماز پڑھیں گے تو ساری نمازوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا بند کیجیے۔ یہ جتنی فرضیت اپنے اندر رکھتی ہے، اللہ کے نبی نے اس کا مکمل ثبوت دیا، آل رسول نے اس کا مکمل ثبوت دیا میدان جنگ کے اندر اس کو پرفارم کر کے۔ انہوں نے نماز چھوڑی نہیں اور ہم ٹھٹھے کرتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہے جی، مغرب سے بھی نہیں، عصر سے ہی ہم نے تیاری شروع کرنی ہے۔ اب مہندی کا فنکشن ہے، برات کا فنکشن ہے، تو تیاری کرنا شروع کریں گے، پارلر جائیں گے تو تب کہیں جا کے تیار ہوں گے۔ 3 نمازیں جا رہی ہیں تو جانے دیں، اٹس اوکے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تیار ہونے کے بعد نماز کا وقت آ گیا ہے تو کون منہ دھوئے گا اور کون اپنا وضو کرے گا اور کون نماز پڑھے گا؟ کہیں پر کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جانا ہے تو کوئی فکر نہیں ہے کہ اس ملنے کے اسکیجولز کے اندر کتنی نمازیں ہماری فوت ہو رہی ہیں، کتنی نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں۔ ہم مزے سے اپنی زندگیوں کا پلان کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں تو بازاروں کے اندر ہماری عصر مغرب ایزیلی قضا ہوتی ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن ہی کے اندر ان لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کیا جو کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں؟ کبھی اس چیز کو ہم نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہماری نمازیں ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی تو کیا کل کو اللہ کے عذاب سہنے کی ہم میں طاقت ہمت ہے؟ کس طریقے سے اپنے وجودوں کو جہنم کے اندر پھینکنا ہے اور کس طریقے سے آگ کی تپش کو برداشت کرنا ہے؟ کن گمانوں میں گم ہو کے، کن گمانوں میں بہل کے، کن معاملوں کے اندر دھوکے میں آ کے آج ہم ڈھیٹ طریقے سے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور ہمیں ایک پل کی بھی فکر اور شرمندگی نہیں ہے اس چیز کے اوپر۔ کیا گمان ہے ذہن کے اندر کہ جاتے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں
پھولوں کی سیج کے اوپر لٹانا ہے کہ آؤ آؤ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جیتے ہوئے آئے ہو، کوئی بات نہیں، میری فرضیت کو تم ریجیکٹ کرتے ہوئے آئے ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ ذہن کے اندر ذرا امیجن کریں کہ یہ حکم کس کا ہے؟ ہمارے پیدا کرنے والے کا، ہمارے رب کا۔ اور یہ سنت کس کی ہے؟ رحمت للعالمین کی۔ کون سی دو ہستیاں؟ جن پہ ہمارا بالغیب ایمان ہے۔ تو یہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ رب العزت ہی کے عطا کیے ہوئے احسانات، رزق کو ہم دن رات لائف کو انجوائے کرتے ہوئے اسپینڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ کہیں ہم لگژری فوڈ کھا رہے ہیں، کہیں ہم ایک لگژری ہاؤس کے اندر رہے ہیں، کہیں رہ رہے ہیں، کہیں پہ ہم لگژری اپارٹمنٹس یوز کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم لگژریز ویلز یوز کر رہے ہیں، کہیں پہ ہم لگژری ڈریسز پہن رہے ہیں، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ۔ تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ وہی اللہ کے دیے ہوئے رزق جو ہم دن رات دونوں ہاتھوں سے اپنے اوپر لٹا رہے ہیں۔ جب معاملہ آتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا تو یاد آتا ہے کہ اس وقت تو کاروبار بہت ڈاؤن ہے، یا ابھی تو معاملہ بڑا تنگ ہے، اللہ کرے مجھے بھی اللہ لاکھوں دے کروڑوں دے، سچی میں بھی اللہ کی راہ میں دن رات لگاؤں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے آپ کو خرچ کر دینے کا حکم دے دیا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کی فگر نہیں دی ہوئی ہے کہ 10 لاکھ ہوگا تو لگانا، 20 لاکھ ہوگا تو لگانا۔ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے پاس 100 روپیہ بھی ہے نا تو اس میں سے بھی 2-4 روپے کا میرا حق ہے، وہ ادا کرو۔ تم تنگ ہو تو اس تنگی کے اندر تمہارا صدقہ تمہارے اوپر میں نے لازم کیا ہوا ہے۔ میں نے یہی تو تمہاری محبت کا امتحان ہے کہ تمہیں ایک طرف اس روپے کی اپنے نفس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ضرورت ہے، اور ایک طرف تمہارے رب کھڑے ہیں۔ تم کیا کرو گے؟ کھڑے کھڑے ہم عورتیں برانڈڈ سوٹ، اس کے ساتھ میچنگ شوز اور اس کے ساتھ میچنگ پاؤچ ودن 10 to 50,000 ایک منٹ میں اسپینڈ آؤٹ کرتی ہیں، یوزلی کیجولی۔ لباس کے لیے ہماری جان ٹوٹتی ہے، میچنگ شوز کے لیے ہماری جان ٹوٹتی ہے، بیوٹیشن کے لیے ہماری جان ٹوٹتی ہے۔ دن رات ہمیں سوائے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کوئی کام نہیں، اور اس سنوارنے کے اندر ہمارا دن رات کتنا پیسہ لگتا ہے ہم عورتوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بیکاز وی شوڈ لک بیوٹیفل، وی شوڈ لک اسمارٹ، تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ کمال کی پرسنالٹی ہے، لوگ ہمارے گیٹ اپس کو دیکھ کے کہیں کہ کمال کی گریسفل اپیرنسز ہیں۔ اپنی خود پرستی اور خود نفسی کے لیے روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ یہ اپنا وہ جو وجود جس نے کل مٹی کے اندر جا کے مٹی ہو جانا ہے، یہ وہ چہرہ جس نے قبر میں جا کے سب سے پہلے بگڑنا ہے، یہ جس کو ہم چمکانے اور سجانے اور سنوارنے کے اندر دن رات سرو کری ہیں، کبھی بیوٹیشنز کے، کبھی نیٹ سے اس کے اسکیجولز دیکھ دیکھ کے، اس کی ٹپس دیکھ دیکھ کے، اور کبھی گھروں کے اندر شیشوں کے آگے کھڑے ہو کے اوپر کے اپنے اوپر اپلائمنٹس کر کر کے کبھی یہ چیز سوچی ہے کہ یہ ٹائم، یہ پیسہ، یہ وقت، یہ انرجیز، ان سب کا جا کے اللہ کو جواب دینا ہے کہ رزق کی صورت میں میں نے جو تمہیں تمہارے جسم میں طاقتیں دی تھیں، جو تندرستی دی تھی، جو تمہیں میں نے قوت دی تھی، جو میں نے تمہیں مال دیا تھا، جو تمہیں میں نے سمجھداری دی تھی، اس کے اندر تو میرا کیا حق ادا کر کے آئی ہو؟ تو کیا اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ اپنے آپ کو سنوارنے اور سجانے سے فرصت ہی نہیں تھی؟ میری راہ میں کیا لگا کے آئی ہو؟ اللہ کچھ بھی نہیں لگا کے آئے۔ آپ کی راہ کے اندر ہم اپنے اوپر لگائے ہیں، کیا یہ تھوڑا ہے؟ یہ دن رات جن وجودوں کو سنوارنے کے اندر ہم ہر 15ویں دن بیوٹیشنز، بیوٹی پارلرز کے پوائنٹ پہ جا کے ہزاروں پیسہ منٹوں میں اڑا رہی ہوتی ہے نا میری جان، یہ جس وقت ہماری جان نکلنی ہے، یہ ساری بدصورتیاں فی الفور ہم پہ اپلائی ہو جانی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کاش کوئی ایسا پروڈکٹ بھی نکل آئے کہ واٹر پروف تو آ گیا، واٹر پروف میک اپ نے مسلمان عورتوں کا پٹھا تو بٹھا دیا کہ اپلائی کر لیا جاتا ہے، اور وہ اپلائی کرتے ہوئے ایک لمحے کو ان کا دل اس چیز کے اوپر نہیں کامتا کہ جس کو اپلائی کر رہے ہیں اس کے نیچے پانی نہیں گزرنا۔ اس کو اپلائی کرنے کا مطلب ہے وضو سے دوری، وضو سے دوری کا مطلب ہے نماز سے دوری، نماز سے دوری کا مطلب ہے اللہ سے دوری۔ تو ہم یہ کیا کر رہی ہیں؟ نہیں، انہیں لانگ لاسٹنگ
اپلائنگ میک اپ ان لوگوں کو چاہیے اور وہ لگاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی رب یاد نہیں آتے ہیں. انہی عورتوں کے لیے کوئی ایسا ڈسٹ پروف میک اپ بھی ہونا چاہیے, کوئی ایسے ڈسٹ پروف کریم بھی ہونی چاہیے کہ جب اللہ کے ہاں وہ قبر میں پیش ہوں تو ان کے چہروں پہ لگا دیجیے اور ان کو ڈسٹ بھی تباہ و برباد نہ کرے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو اختیار اللہ نے ہمیں دے دیے ہوئے ہیں نا میری جان, اس اختیار کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنے والی ہیں ہم. یہ جو ہم باتوں سے اللہ کو بہلاتی پھر رہی ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہدایت دے دیجئے, انعام والے لوگوں کے اندر شامل کر دیجئے. بٹ ہم نے نہ کوئی پریکٹیکل کرنا ہے, نہ کوئی سیکریفائس کرنا ہے, نہ ہم نے کسی قسم کا کوئی تردد کرنا ہے, نہ ہم نے کوشش کرنی ہے, نہ ہم نے اپنی جانوں پہ بوجھ ڈالنا ہے, نہ اپنے نفسوں کے اوپر آئے ہوئے امتحان کو صبر سے برداشت کرنا ہے. ہم نے تو کھیلتے کودتے فن کرتے ہوئے اپنے اوپر 24 گھنٹے لگاتے ہوئے جنت لینی ہے. تو میری جان یہ جنت نہیں ملنی. یہ کرسٹل کلیئر ایک بات آپ کو قرآن جگہ جگہ بتائے گا کہ جنت کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. جنت صرف متقی عورت کو ہی ملے گی. وہ عورت جو اللہ کے لیے اپنی دنیا کو تیاگے گی, وہ عورت جو یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہوئے اس کے لیے ایفرٹس کرے گی, وہ عورت جو یوم آخرت کی ہولناکیوں کو جانتے ہوئے اپنے کنبے کو, اپنی اولادوں کو اور اپنے ارد گرد کی امت محمدی کو جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے دن رات اپنی طاقت, اپنا علم, اپنا پیسہ, اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگائے گی. وہ عورت جو اللہ کی احکامات کی پیروی کرنے کے لیے اپنی ذات کو ڈس آن کر دے گی, وہ جائے گی انعام یافتہ لوگوں کے اندر اور وہ پائے گی جنت. یہ جو ہم لوگوں عورتوں نے جو ایک طریقہ بنا لیا ہے نا, نعوذ باللہ, اللہ رب العزت کی باتوں کو کیجول لے کے ان کی رحمانیت کے ساتھ کبھی ان کو منسلک کر کے, تو کبھی ان کی رحیمیت کے ساتھ منسلک کر کے, اور کبھی اس بات سے منسلک کر کے کہ اللہ کے نبی نے تو سفارش کر کے ہمیں لے ہی جانا ہے. یہ نفسوں کو جن دھوکوں میں ڈال کے ہم دن رات دنیا کی دوڑ کے اندر فاسٹر دین فاسٹر رن کرنا شروع کرنے لگی ہوئی ہیں نا, پلیز اس میں سے باہر آ جائیے. یہ کمپلیٹلی ایک گھاٹے کا سودا ہے. اگر آپ نے بالغیب ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر رکھا اور اس کے ساتھ پریکٹیکل شامل نہیں کیا, اللہ کی فرض کی ہوئی نمازیں ادا نہیں کی, اللہ کی راہ کے اندر اپنے مالوں میں سے خرچ نہیں کیا, اللہ کے دیے ہوئے رزق اپنی اس رزق میں شمار اللہ کی دی ہوئی اولاد, اللہ کی دی ہوئی عزت, اللہ کی دی ہوئی آپ کو بدنی طاقتیں, بدنی قوتیں, قوت گویائی, آپ کی تندرستی, وہ جو بھی چیز, وہ مال ہے, وہ آپ کی کوئی گاڑی ہے, کوئی سواری ہے, کوئی گھر ہے, کوئی نعمت ہے, وہ جو بھی رب نے رزق کی کیٹیگری میں آپ لوگوں کو ادا کر رکھا ہے, اگر وہ اللہ کی راہ میں نہیں لگایا اور اگر یوم آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اس قرآن کو ہولڈ اپ نہ کیا, جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر اترا ہے, خالی ماننا نہیں ہے, پریکٹیکلی اس کو جوائن کرنا ہے. اگر اس کو جوائن نہ کیا, اگر یوم آخرت کے مطابق عمال نہ کیے, اگر اللہ نے جو ڈیفینیشنز ان نیک بندوں کی دے دی ہوئی ہیں کہ جو یہ کام کریں گے وہ میرے انعام یافتہ لوگوں کے اندر شامل ہوں گے, ان ایفرٹس کو ہم نے نہ کیا تو ہم یقیناً گمراہ بھی ہیں اور اللہ کے غضب کے حقدار بھی ہیں. اللہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ پہ ایمان لانے کے ساتھ میرے سامنے دن رات 5 نمازیں ادا کرنے والے, میرے رزق میں سے خرچ کرنے والے, میرے قرآن کے اوپر ایمان لا کے عمل کرنے والے, اور میرے نبی کے اوپر ایمان لا کے ان کی سنتیں, ان کے پیٹرنز کو ہولڈ اپ کرنے والے, اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اس کے مطابق, اس زندگی کے مطابق عمل اور تردد اور کوششیں اور تکلیفیں اور صبر کرنے والے, تکلیفیں برداشت کرنے والے اور صبر کرنے والے, یہ لوگ بیسیکلی ہدایت پر ہیں, اور یہی لوگ تمہارے رب کی کیٹیگری میں فلاح پانے والے ہیں. یہ لوگ اس بیسک فلاح کے اوپر ہیں جس فلاح کو, جس کامیابی کو ہم اس دنیا کے اندر بالکل ایک 0 لیول پہ پھینک چکے ہوئے ہیں کہ نو 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 نو, جو دین پہ چلا
وہ بندہ تو انتہائی پینڈو ہے. اللہ اتنے بھی سخت نہیں ہے، قرآن اتنا بھی سخت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ہماری سفارش کروانی ہے، اللہ کے نبی بہت ہم سے محبت کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ تھوڑا ہم یہ پریکٹیکل کر لیں گے تو اللہ ہمیں اتنے میں ہی بخش دیں گے، اتنے میں ہی مان لیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ وانٹس دا کمپلیٹ اوبیڈینسی. کمپلیٹ اوبیڈینسی کرنے کی کوشش اور نیت. اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ فلاح والے ہیں. تم دنیاوی لیول پہ جن کو فلاح والے کہہ رہے ہو وہ فلاح والے نہیں ہیں. جو فلاح والے ہیں ان میں متقیوں کی یہ کوالٹیز ہیں جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 میں تمہارے رب نے تمہارے لیے ڈیفائن کر دی ہیں. تو سو اٹھیے اور ان کو جانیے اور ان کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی نیت اور کوشش شروع کیجئے. اگر ہمیں ہدایت چاہیے اور اگر ہمیں اللہ کے اس گروہ میں اپنا نام چاہیے جن پر اللہ نے نام و اکرام اور جنت واجب کی ہوئی ہے. آمین انشاءاللہ.